حضرت یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے. حضرت ابو بکر، لیکن حضرت سے اوپر کا لفظ یعنی اعلیٰ حضرت، حضرت اور پھر اعلیٰ حضرت، یعنی یہ اس بات کو درشا رہا ہے، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب وہ اعلیٰ حضرت تھے، یعنی ان تمام لوگوں سے بھی بڑے تھے. یہ سوال جو ہے بہت پرانا ہے، لیکن ان کی عقلوں میں یہ سوال جواب اس کا بیٹھتا نہیں ہے. کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکے ہیں علماء اہل سنت، لیکن ان کی عقلوں میں سوال جواب نہیں آتا. یہ بار بار اسے کوریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں کہتے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل مانتے ہیں جی، یا ابوبکر حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل مانتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بارہا یہ جواب دے چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اور اس زمانے میں جتنے حضرت ہیں ان سب کے وہ اعلیٰ حضرت ہیں. بے شک وہ ان کا زمانہ معاملہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی بڑھا دیا، حضرت عمر فاروق اعظم سے بڑھا دیا. نہیں، حضرت امام احمد رضا کے زمانے میں اور اس دور میں جتنے بھی حضرت ہیں ان سب کے اعلیٰ حضرت ہیں جی. اگر یہی مراد لیا جائے کہ نہیں جب تم نے اعلیٰ حضرت بول دیا تو پھر ابوبکر صدیق کا زمانہ ہم تو لیں گے مجبوراً، ہم تو لیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تو پھر ان سے یہ پوچھو کہ اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت کہتے ہیں جی. اشرف علی تھانوی کو تم دیکھو کتابوں پہ لکھا ہوا اس کی، اشرف علی تھانوی حکیم الامت، اشرف علی تھانوی. تو حکیم الامت یعنی کہ امت کے حکیم، تو امت میں تو ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی ہیں. تمام صحابہ کرام امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں تک کہ قیامت تک جتنے بھی ہوں گے سب حضور کے امتی ہیں. تو یہ اولیاء کرام، صحابہ کرام سب تو امت، اور یہ اشرف علی تھانوی حکیم الامت. تو یہ انہیں اپنے گھر کا معاملہ نہیں پتہ ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے بالکل بھی. لیکن بات کیا ہے؟ وہ چڑ اور بغض، حسد، کینہ، یہ جو اعلیٰ حضرت صحنہ کو یہ بار بار اسے قریدنے کی کوشش کریں گے، اسے بیان کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ 1000 مرتبہ اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے ہماری مراد اعلیٰ حضرت کے دور میں اور اس دور میں جتنے حضرت ہیں وہ سب کے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ ابو بکر صدیق کا معاملہ نہیں ہے. اور قرآن شریف کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کلام پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مولانا کہا ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیت لاسٹ والی آیت ہے، عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا. کیا ہے؟ انت مولانا جی. اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو وہاں پر مولانا کہا ہے. اور درود ابراہیم اگر ہم پڑھیں گے تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مولانا ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مولانا تو کہا جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولانا، اللہ رب العزت بھی مولانا، اور پھر طارق جمیل بھی مولانا، طارق مسعود بھی مولانا. تو کیا طارق مسعود کو معاذ اللہ یا طارق جمیل کو حضور کے برابر کھڑا کر دیا یا اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا؟ تو وہاں پر کیا جواب دو گے؟ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں، اعلیٰ حضرت کے بعد میں اب تک جتنے حضرت ہیں وہ سب کے اعلیٰ حضرت ہیں. ورنہ تو اگر یہی مراد لیا جائے تو کتنی خرابیاں آئیں گی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولانا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مولانا کہا ہے. تو یہ لوگوں کی عقل میں ان کی آتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عقل میں جو ہے وہ بغض بھرا پڑا ہے. دماغ کے اندر جو بغض ہے وہ نکلا نہیں ہے، اسی لیے کہ بار بار اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر طرح طرح کے بہتان باندھتے ہیں. اگر یہ سچے دل سے بیٹھ کر کے خاموشی سے خلوص نیت سے اگر یہ سوچیں تو یہ کبھی سوال یہ والا کریں گے ہی نہیں. بے شک کبھی بھی کسی عالم نے، کسی بھی علماء حق میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ہماری مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جی. کسی نے بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق سے ہم نے اعلیٰ حضرت کو بڑھا دیا، کسی نے نہیں کہا. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ تو یوں ہے کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تمام مخلوق میں بعد الانبیاء اور رسول، انبیاء اور رسولوں کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں. اب ان میں چاہے دیگر صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں یا کتنے بھی اللہ کے ولی ہوں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. لیکن یہ اس چیز کو بیان نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے دشمنی، اعلیٰ حضرت سے بغض. تو لہذا